ایران اسرائیل جنگ کا 8واں روز، اسرائیلی شہروں پر جوابی وار کرتے ہوئے بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ اسرائیلی فوج کے کمانڈر اور انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ جنوبی اسرائیل میں کئی عمارتیں ملیامیٹ، بیرشیبا میں مائکروسافٹ کی عمارت کے قریب میزائل حملہ، 5 افراد زخمی، شہر میں کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں، متعدد اسرائیلی زخمی ہو گئے۔ ایران نے اسرائیل میں اسپتال کو نشانہ بنانے کا صہیونی دعویٰ جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا۔ ایرانی صدر کا اسرائیلی حملے روکنے تک کسی سے مذاکرات نہ کرنے کا اعلان۔ کہتے ہیں جنگ روکنے کا واحد راستہ دشمن کی جارحیت کو روکنا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے اسرائیلی حملے رکنے تک کسی سے مذاکرات نہیں کریں گے۔ ایرانی جواب کے بعد لگتا ہے کہ دیگر ممالک خود کو اس جارحیت سے دور رکھیں گے۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس میں امریکی اور برطانوی وزراء خارجہ کے درمیان ملاقات ہوئی۔ دونوں ممالک کے وزراء خارجہ کا ایران کو نیوکلیئر ہتھیار بنانے سے ہر صورت روکنے پر اتفاق۔ ادھر ایران اسرائیل جنگ پر سلامتی کونسل کا دوسرا اجلاس ہوگا۔ ہماری جوابی کارروائی ابھی مکمل نہیں ہوئی، اسے ضرور مکمل کیا جائے گا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے سابق سربراہ میجر جنرل محسن رضائی کہتے ہیں ایرانی قوم کو پہلی فتح کی مبارکباد دیتا ہوں، دشمن کو غلط اندازے لگانے پر مجبور کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ جنگ میں سینکڑوں میزائل داغ چکے، درجنوں میزائلوں نے ان کے نام نہاد آئرن ڈوم کو چیر ڈالا۔ فی الحال جنگ بندی کا مطلب ایک نئی جنگ کو دعوت دینا ہوگا۔ پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف نے بریگیڈیئر جنرل ماجد خادمی کو پاسداران انقلاب کی انٹیلیجنس سروس کا نیا سربراہ مقرر کر دیا۔ ایران 2 ہفتوں میں جوہری ہتھیار بنا سکتا ہے، ترجمان وائٹ ہاؤس کا بیان۔ کہا ایران کو ایٹم بم بنانے کے لیے صرف سپریم لیڈر کی منظوری چاہیے۔ ایران کے پاس جوہری ہتھیار بنانے کے لیے سارے وسائل موجود ہیں۔ سپریم لیڈر کو مار بھی دیا تب بھی ایران ایٹمی ہتھیار بنا لے گا۔ ٹرمپ نے ایران سے متعلق فیصلہ 2 ہفتوں کے لیے مؤخر کر دیا۔ تنازع کے سفارتی حل کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی اور ایرانی وزیر خارجہ کے اسرائیلی حملے کے بعد سے متعدد رابطے۔ امریکہ اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ کا حصہ نہ بنے، روس کا ٹرمپ انتظامیہ کو انتباہ۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریہ زخروف نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا ایران میں امریکی فوجی کارروائی انتہائی خطرناک قدم ہوگا جس کے بہت غیر متوقع اور منفی نتائج سامنے آئیں گے۔ مشرقی وسطی کی کشیدہ صورتحال کے حل کے لیے کوششیں۔ چینی صدر شی جن پنگ کا کہنا ہے ایران کے معاملے پر روسی ثالثی کے حق میں ہے، روسی ثالثی کشیدگی میں کمی میں مددگار ہو سکتی ہے۔ ممکنہ امریکی مداخلت ایک اور خوفناک کشیدگی کا سبب ہوگی۔ چینی صدر نے خطے میں امن کے لیے 4 اہم تجاویز بھی پیش کر دیں۔ تجاویز میں ایران اسرائیل فوری جنگ بندی کا مطالبہ، شہریوں کا ترجیحی طور پر تحفظ یقینی بنانے کی تجویز، فریقین کے درمیان مذاکرات کا آغاز کیا جائے، بین الاقوامی برادری کی امن کے لیے کوششیں بھی ناگزیر۔ کوئی بھی تیسرا فریق جنگ میں شامل ہوا تو اس کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کی جائے گی۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے متنبع کر دیا، کہا اگر بیرونی کرداروں نے تنازع بڑھانے کی کوشش کی تو ایران کا فوجی اور اسٹریٹجک رد عمل فوری اور پہلے سے طے شدہ طریقے کے مطابق ہوگا۔ سابق ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا ایران طے کرے گا جنگ کیسے ختم کی جائے گی، حملہ آور کوئی بھی ہوا ایرانی قوم اسے ناک آؤٹ کر دے گی۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان تنازع میں حزب اللہ وہ ہی کرے گا جو اسے بہتر لگے گا۔ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم کا موقف سامنے آ گیا۔ کہتے ہیں اس معاملے میں غیر جانبدار نہیں بلکہ اسے ظالمانہ اسرائیلی امریکی جارحیت سمجھتے ہیں۔ اس سے قبل امریکہ کے خصوصی ایلچی برائے شام ٹام براک نے حزب اللہ کو وارننگ دی تھی کہ وہ اس تنازع سے دور رہے۔
پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب سے زیادہ جانی و مالی قربانیاں دیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا واشنگٹن میں تھنک ٹینک پالیسی ماہرین اور عالمی میڈیا سے تفصیلی مکالمہ۔ خطاب میں کہا پاکستان علاقائی کشیدگی کو کم کرنے میں ذمہ دارانہ اور فعال کردار ادا کرتا رہے گا۔ فیلڈ مارشل نے دہشت گردی کو بطور ہائبرڈ وار فیئر ہتھیار استعمال کرنے والے کرداروں کو بے نقاب کیا۔ فیلڈ مارشل نے آئی ٹی، زراعت، معدنیات میں پاکستان کی پوشیدہ صلاحیتوں پر روشنی ڈالی۔ عالمی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ شرکاء نے آرمی چیف کی دو ٹوک گفتگو اور پاکستان کی اصولی پالیسیوں کو سراہا۔ پی این ایس سی کے بیڑے میں اضافے کے لیے لیز پر بحری جہاز لینے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کے امور پر جائزہ اجلاس۔ 2 ہفتوں میں پی این ایس سی کا بزنس پلان پیش کرنے کی بھی ہدایت۔ کہا ایسا پلان پیش کریں گے جس میں سالانہ $4 ارب کا بوجھ ختم کرنے کا لاحمل شامل ہوگا۔ بیرون ممالک کامیاب سفارتی مشن۔ بیرون ممالک کا دورہ مکمل کر کے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو آج رات وطن واپس لوٹیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کراچی میں والہانہ استقبال کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی نے استقبال کے حوالے سے تیاریاں مکمل کر لی۔ بلاول بھٹو کی واپسی پر کراچی اور اسلام آباد میں پارٹی اجلاس ہوں گے۔ حکومت سے بجٹ مذاکرات پر بریف کیا جائے گا۔ قائمہ کمیٹی خزانہ نے پبلک فائنانس مینجمنٹ ترمیمی ایکٹ کی منظوری دے دی۔ سینیٹر سلیم مانڈوی والا کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کا اجلاس۔ وزارت تجارت کے حکام کی ستمبر 2025 سے استعمال شدہ گاڑیوں کی کمرشل درآمد کی اجازت کی تجویز۔ 5 سال پرانی گاڑیوں کی کمرشل امپورٹ کی اجازت کا مطالبہ۔ کہا پرانی گاڑیوں کی درآمد اضافی ٹیکسز اور ڈیوٹیز لگائی جائیں گی۔ پہلے سال پرانی گاڑیوں پر 40% ٹیکسز اور ڈیوٹیز لگائی جائیں گی۔ پاکستان اور روس کا توانائی، منرلز اور دیگر شعبوں میں شراکت داری بڑھانے پر اتفاق۔ روس کے دورے کے دوران وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ وفاقی وزیر نے اعلیٰ سطح کے پینل سیشن میں پاکستان کے منرلز شعبے میں انقلابی اصلاحات کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ حکومت چینی ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف متحرک۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے معاملے پر اہم اجلاس آج طلب کر لیا۔ چینی کی قیمتوں میں مصنوعی اضافے کی روک تھام سے متعلق بریفنگ دی جائے گی۔ پہلگام واقعے کے بھارت کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ سابق سربراہ بھارتی انٹیلیجنس سروس امرجیت سنگھ نے اعتراف کر لیا۔ پہلگام واقعہ بھارتی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی کی ناکامی قرار دیا۔ امرجیت سنگھ نے کہا کہ پاکستان فضائیہ نے بھارت کے 6 طیارے گرائے۔ پاکستان ہمیشہ ہی تعلقات بہتر بنانے میں پیش رفت کرتا ہے۔ پاکستان کی مہمان نوازی کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں۔ گورنر سندھ کے دفتر کو تالا لگانے کے خلاف دائر درخواست کی سماعت۔ سندھ ہائی کورٹ نے قائم مقام گورنر کو رہائشی کمروں کے علاوہ دیگر دفاتر تک رسائی کی اجازت دے دی۔ 23 جون کے لیے پرنسپل سیکرٹری سے رپورٹ بھی طلب کر لی۔ حکم دیا کہ عدالتی حکم نامے کی کاپی صدر مملکت اور پرنسپل سیکرٹری گورنر ہاؤس سندھ کو ارسال کی جائے۔ ملک بھر میں پری مونسون سیزن کی انٹری، گرمی کی شدت میں کمی کا امکان۔ آج سے 23 جون تک ملک کے مختلف حصوں میں بارشوں کی پیش گوئی۔ بلوچستان، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بادل برسنے کی نوید۔ سندھ میں بھی کئی مقامات پر کل سے بارشیں متوقع۔ بارشوں کے باعث ندی نالوں میں طغیانی اور نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے فیفا کے صدر کی ملاقات۔ پاکستان میں کھیلوں کی سہولتوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے کرکٹ اور فٹ بال کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کا جائزہ لیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی فیفا کے صدر نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔
मलाइशिया के दारुल हुकूमत कोलालमपुर में FIH नेशंस हॉकी कप के मुकाबले पाकिस्तान आज सेमीफाइनल में फ्रांस से टकराएगा। गोल एवरेज की बुनियाद पर पाकिस्तान ने मलाइशिया को पीछे छोड़ते हुए सेमीफाइनल तक रसाई हासिल की। पाकिस्तानी टीवी अदाकारा आयशा खान 77 बरस की उम्र में कराची में इंतकाल कर गई। सीनियर अदाकारा आयशा खान की लाश गुलशन इकबाल में फ्लैट से मिली। अदाकारा आयशा खान के मशहूर ड्रामों में अफशा, अरूसा, मेहंदी समेत कई मकबूल ड्रामे शामिल। मुज़ाहके अहद यूसुफी में जीने वाले आज मुश्ताक अहमद यूसुफी की 7वीं बरसी मना रहे हैं। मुश्ताक अहमद यूसुफी माशरती उलझे मसाइल को सादा तंज़ व मज़ाक के साथ पेश करने का हुनर रखते थे। खूबसूरत अल्फाज के साथ ख्वाजा परवेज के सदाबहार गीत आज भी मदाहों की यादों में ताज़ा। नगमा निगार ख्वाजा परवेज को मदाहों से बिछड़े 14 बरस बीत गए। और सुपर हीरो दुनिया को तबाही से बचाने के लिए मैदान में आ गया। एक्शन साइंस फिक्शन फिल्म सुपरमैन का नया धमाकेदार ट्रेलर जारी। फिल्म 11 जुलाई को रिलीज होगी।